جی بھائی جی میرے 4 سوال ہیں. فرمائیے. عذاب قبر میں عذاب جسم پر ہوتا ہے یا روح پر؟ ٹھیک ہے. دیکھیے کہ روح ایک جسم لطیف ہے. جسم لطیف کا مطلب کثیف اسے کہتے ہیں کہ جس کے آر پار آپ نہ دیکھ سکیں. اگر آپ ہاتھ بڑھائیں تو ہاتھ اٹک جائے، آگے نہ جائے، اسے جسم کثیف کہتے ہیں. اس کے مقابلے میں جسم لطیف ہے کہ اگر وہ جسم آپ کے سامنے آ جائے تو آر پار آپ دیکھ سکیں اور ہاتھ ڈالیں تو ہاتھ یوں نکل جائے. تو روح کو اگرچہ اس کی حقیقت بیان نہیں کی گئی ہے، لیکن جو علماء متکلمین انہوں نے کلام کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک جسم لطیف ہوتا ہے جو ہمارے جسم کثیف میں سرایت کیے ہوئے ہوتا ہے. اگر یہ لطیف جسم نکل جائے تو یہ جو ہمارا دھڑ ہے بالکل بیکار، اور یہ جسم لطیف اس جسم کے بغیر بیکار. تو نہ عذاب اس پر ہوگا نہ عذاب اس پر ہو سکتا ہے. یعنی اس پر ہو تب بھی انسانوں کو تکلیف محسوس نہ ہو، اس پر ہو تو اس سے تو روح نکل گئی ہے، پھر کیسے تکلیف ہوگی. معلوم یہ ہوا کہ عذاب چونکہ اذیت کے لیے مقرر کیا گیا ہے تو یہ روح اور جسم کے مجموعے پر ہوگا، کہ جب روح جسم کے اندر ہوتی ہے تبھی تکلیف ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سب کو اس سے محفوظ فرمائے. لیکن اللہ کسی سے ناراض ہوا اور عذاب قبر میں اس کو مبتلا کیا تو یہ جسم اور روح کے مجموعے پر عذاب ہوتا ہے. اب شاید آپ کے ذہن میں سوال بیدار ہو کہ روح تو جسم سے نکل جاتی ہے. جی ہاں، نکل جاتی ہے بوقت موت، لیکن اس کا تعلق پھر جسم سے قائم کر دیا جاتا ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جسم تو گل سڑ جاتا ہے. جی ہاں، لیکن ریڑھ کی ہڈی کا ایک ذرہ ایسا ہے جس کو جزء لا یتجزا کہتے ہیں، یعنی ایسا جز کہ پھر مزید وہ ٹکڑے قبول نہیں کرتا ہے، اس سے روح کا تعلق قائم رہتا ہے. اس ٹکڑے کے اوپر جب عذاب ہوتا ہے تو پورا جسم سمجھ لیجیے اذیت اور تکلیف محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور اسی ذرہ بدن سے اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں انسان کو دوبارہ بنا دے گا.